يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کی آیات کو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنی کتاب مبین قرآن کریم میں واضح کر دی ہے، اور ہدایت کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو چند ایک مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال کرنے والوں پر لعنت کی ہے کہ ان پر لعنت ہے، جس طرح کہ قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بعض اعمال کرنے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور بعض اعمال کرنے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، اللہ کا اپنی رحمت سے کسی کو محروم کر دینا، اپنے عذاب کا، اپنے غضب اور غصے کا حقدار ٹھہرانا۔ اگر اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی تو کوئی بندہ بھی
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کہتے اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا۔ ہاں رحمت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کی اور ایمان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے جو محروم ہو گیا وہ سمجھ لو کہ ہر قسم کی خیر اور بلائی سے محروم ہو گیا، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ کے غصے اللہ کے غضب کا حقدار ٹھہر گیا اور اللہ کے عذاب کا حقدار بن گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابلیس پر لعنت کی تھی جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کہا جا تجھے مہلت دیتا ہوں قیامت تک تجھ پر میری لعنتیں برستی رہیں گی۔ لیکن اہل ایمان کو آپس میں یا کسی دوسرے پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ لعنت نہ کیا کریں۔ اس کے متعلق جامع ترمذی میں روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان واللیان ولا الفاحش ولا البذیء، آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے یہ تانے دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن فحاشی والی گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، اور مومن فضول اور بےہودہ گفتگو نہیں کرتا۔ کہ بندہ مومن جو ہے چونکہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ اس کا ایک ایک کلمہ جو اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک عمل یہ ریکارڈ کے اندر محفوظ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا کہ یہ تیری 40 50 60 70 80 سال کی کارکردگی ہے، یہ دیکھ لو کہ یہ تو اعمال کر کے آیا ہے۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ دوسرے پر لعنت کر دینا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعن مؤمنا فہو کقتلہ، جس نے کسی مومن پر لعنت کی وہ مومن کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا جرم ہے کسی کو قتل کرنا، تو فرمایا جس نے لعنت کی کسی مومن پر۔ آج کل ہمارے دور میں لوگ عام طور پہ کسی کو معمولی بات پر اور لعنتیا یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اس طرح کسی کو لعنتی قرار دینا، اور اگر کوئی لعنتی قرار دیتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک بندے نے ہوا پر لعنت کی، ہوا آندھی آئی، اس نے اس پر لعنت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعن الریح، ہوا پر لعنت نہ کرو، فإنها مأمورہ، یہ تو اللہ کی طرف سے مامور کی گئی ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ، فرمایا جب بھی بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے اگر تو وہ لعنت کا حقدار ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی۔ یعنی جو بندہ کسی کو کہتا ہے نا لعنتی، اگر وہ لعنتی نہیں تو لعنتی کہنے والا خود لعنتی بن جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا تو باقی پھر کیا بچا کہ رحمت سے محروم اور اللہ کے عذاب کا حقدار بن جائے۔ لہذا یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ فلاں فلاں کام کرنے والے لعنتی ہیں صرف وہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے یا جن پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ اپنی مرضی سے آپ کسی کو لعنتی نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت کی ہے۔ اب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جتنے سود لینے دینے والے ہیں سب لعنتی ہیں، اللہ کے رسول نے ان پر لعنت کی ہے، لیکن کسی ایک بندے کا نام لے کر آپ کہیں کہ فلاں بندہ سود لیتا تھا وہ لعنتی ہے، ممکن ہے اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو، آپ کو اس کا علم نہ ہو، لہذا آپ کو اس کا نام لے کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جب یہ کہہ دیا کہ سود لینے اور دینے والے لعنتی ہیں، پھر جتنے بھی اس میں سود لینے اور دینے والے ہیں سب کے سب شامل ہو گئے۔ آپ کو کسی کا نام لے کر لعنتی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ آج کل ہمارے دور میں کئی لوگ فلاں لعنتی ہے، فلاں لعنتی ہے، فلاں لعنتی ہے، حتیٰ کہ فوت شدگان کئی لوگوں کو جو مسلمان تھے ان کو بھی لعنتی کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کر لی ہو، اللہ نے معاف کر دیا ہو۔ آپ کون ہیں کسی کو لعنتی کہنے والے؟ تو جن پر اللہ نے لعنت کی، جن اعمال کی بنا پر اور جن پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے، وہ اعمال کرنے والوں پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ اور اصل بات جو ہے، اپنے آپ کو ایسے اعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا حقدار بن جاتا ہے، جن اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو کر اللہ کے غضب کا حقدار ٹھہرتا ہے، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ چند ایک اعمال کا ذکر کرتے ہیں، توجہ فرمائیں ذرا میری طرف۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، بس میری طرف پھر دیکھتے رہیں تاکہ یاد رہے کہ کون سے اعمال ہیں کہ جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ مقصد کیا ہو یاد کرنے کا؟ تاکہ ہم ایسے اعمال نہ کریں، ایسے گناہوں سے بچ جائیں۔ پہلا گناہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے، جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ والدین کو گالی دینے والا، والدین کی گستاخی کرنے والا، والدین کے ساتھ بدتمیزی والا رویہ اختیار کرنے والا، والدین کو ذلیل و رسوا کرنے والا، اور والدین کو، صحابہ نے ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی بندہ اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ یعنی اس دور میں یہ واقعتاً تعجب والی بات تھی۔ آج کے اس دور میں یہ بات سمجھنی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت سارے نافرمان اولاد کہ جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ایسی بدبخت اولادیں میڈیا پر آتا رہتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے والدین کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ ایسی ایسی بد نصیب اولاد بھی ہے۔ اللہ کسی کو ایسی نافرمان اولاد نہ دے کہ والدین کے ساتھ یہ کرے۔ ایسی اولاد کا کیا فائدہ؟ اولاد تو بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ تاکہ اس کے لیے سکون کا باعث بنے، اس کی عزت کا باعث بنے، دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی کا باعث بنے، اور مرنے کے بعد اس کی نجات کا، اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اولاد کا تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور اگر اولاد اپنے والدین کو جیل میں بھجوا دے، اولاد اپنے والدین کو ذلیل و رسوا کروا دے، اولاد اپنے والدین کو گالیاں دے، پھر ایسی اولاد کا کیا فائدہ؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بدبخت بھی ہے کہ جو اپنے والدین کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب کوئی بندہ کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے جواب میں اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، گویا کہ اس نے خود ہی اپنے والدین کو گالی دی۔ آپ نے کسی کی ماں کو گالی دی، اس نے جواب میں آپ کی ماں کو گالی دی، گویا کہ آپ نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے۔ اور جو بندہ ڈائریکٹ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، یہ تو بہت آگے والی بات، یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تمہاری زندگی میں، تمہاری موجودگی میں والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کے ساتھ اف تک بھی نہ ان کے سامنے کہو۔ اف کیا ہوتا ہے کہ والدین نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان والا سودا ہے،
والد نے کوئی پلاٹ خرید لیا, کوئی گھر خریدا, آپ کی دنائی بصیرت سمجھداری کہہ رہی ہے کہ اس میں ہمیں نفع نہیں ہوگا, تو آپ کہتے ہو آپ نے کیا کر لیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ کہتی ہے اتنا بھی نہ کہو, ان کی بات پر افسوس تک نہ کرو, اف تک نہ کہو, اور ولا تنہرہما, ان دونوں کو جھڑکو نہ, اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور نرمی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دو اور ان کے لیے دعا کیا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما, شفقت فرما جس طرح میں بچہ تھا تو وہ میرے ساتھ نرمی اور پیار کیا کرتے تھے. یہ ایسی دعا ہے کہ جو ہر بندے کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے. والدین زندہ ہیں تب بھی, فوت ہو چکے ہیں تب بھی, اپنی نماز کے اندر درود شریف کے بعد جو دعائیں ہیں وہاں پڑھیں, نماز کے علاوہ پڑھیں, اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کریں. آپ والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. ہمارے ایک عالم دین ہے شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے. بہت ضعیف ہو چکے ہیں. چند دن پہلے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, کچھ علماء کی مجلس تھی, تو کہنے لگے بیٹا دیکھا کرو کہ اپنے والدین کو ابا جی یہاں سے کہتے ہو یا یہاں سے کہتے ہو, یعنی زبان سے کہتے ہو یا دل سے کہتے ہو. زبان سے کیا, صرف اپنا کام لینے کے لیے, جائیداد لینے کے لیے ابا جی, اور دل میں والدین کے خلاف نفرت, دل میں کینہ, والدین کے خلاف بغض, حسد, اور اپنے بیوی بچوں کے پیچھے لگ کر اپنے والدین سے نفرت کرتا ہے, تو سمجھ جا کہ تو نے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے. اللہ کے رسول نے بددعا دی ہے اسے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیتا, آپ فرماتے ہیں تباہ ہو جائے, ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. والدین کی عزت, احترام, اور یہ والدین کے لیے گفٹ ہے, یہ تحفہ ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ دیکھیں کہ اپنے والدین کے لیے آپ کتنی دعا کرتے, وہ والدین جو آپ کی دنیا میں آنے کا باعث بنے, جنہوں نے آپ کو چھوٹے ہونے کی صورت میں پرورش کی, بچپن سے لڑکپن, لڑکپن سے جوانی, جوانی سے آپ آگے بڑھاپے میں جا رہے ہیں, انہوں نے آپ کو رہنے کے لیے گھر عطا کیا, خوراک دی, دودھ پلایا, آپ کے لیے تکالیف برداشت کی. آپ ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ان والدین کے لیے دعا کیا کریں. اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید مہینے گزر جاتے ہو کبھی اپنے والدین کے لیے دعا کی ہی نہیں. بہت سارے ایسے لوگ, ہر بندہ دیکھے کہ وہ کتنی دعائیں کرتا ہے, ہر نماز کا کوشش کریں. میں تقریباً اللہ کی توفیق سے ہر نماز میں کوشش کرتا ہوں, کبھی رہ جائے تو رہ جائے, وگرنہ ہر نماز کے اندر اتحیات میں یہ دعا پڑھتا ہوں, اور دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہمارے والدین کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے, ان کی دعاؤں, ان کی محنتوں کی وجہ سے. اپنے والدین کی قدر کیا کریں. والدین دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے. آپ دنیا کے بڑے بڑے ولیوں سے دعا کروائیں جا کر, ان کی دعا میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو آپ کے والدین کی دعا میں تاثیر ہوتی. اپنے والدین سے دعا کروائیں. پیر تلاش کرتے پھرتے ہیں, کسی سے دعا کروانی ہے, گھر میں سب سے بڑے پیر بیٹھے ہوئے, والدین ان کی خدمت کریں. اور ان کی دعائیں لینا تو بڑا آسان ہوتا ہے. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے, اب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اب کتنی بڑی رحمت اور خیر کا دروازہ جو ہے وہ گھر میں بند ہو گیا. جن کے ہیں ان کو قدر کرنی چاہیے, اپنے والدین کی عزت, ان کی خدمت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کو گالی دیتا ہے, والدین پر لعنت کرتا ہے, اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. لہذا پہلا عمل یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے والدین کی گستاخی نہ کریں, اللہ کی لعنت کے حقدار نہ بنے, اللہ کے عذاب کے حقدار نہ بنے, اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو. دوسرا عمل کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء
वल्मुतशब्बिहाति मिनन निसाइ बिर्रिजाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत की है जो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करती। अपनी शक्ल सूरत, लिबास, चाल डाल, बाद लोगों ने ऐसी शक्ल सूरत बनाई होती है कि बंदे को पता नहीं चलता कि ये मर्द है या औरत। दूसरे की मुशाबत नहीं करें। मर्दों का लिबास अलग है, मर्दों की शक्ल सूरत, चाल डाल अलग है, औरतों का अलग है। अगर आप दूसरे का लिबास पहनते हैं या दूसरे जैसी शक्ल सूरत बनाते हैं, अल्लाह के रसूल की लानत है उस बंदे पर, लिहाजा उससे बाज आ जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अबू दाऊद में हदीस है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुल यल्बसु लिब्सतल मराते वल मराता तलबिसु लिब्सतर रजुल। अल्लाह के रसूल ने उस बंदे पर लानत की है जो औरतों का लिबास पहनता है, उस औरत पर लानत की है जो मर्दों का लिबास पहनता। आज बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यूनिवर्सिटियों के अंदर, इदारों के अंदर ऐसी लड़कियां जिन्होंने मर्दों का लिबास पहना होगा, और ऐसे मर्द मिल जाएंगे जिन्होंने औरतों का लिबास पहना होगा। पता ही नहीं चलता, मुशाबत इख्तियार करते हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और तीसरे नंबर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, यह भी सही मुस्लिम में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह। अल्लाह की लानत है उस बंदे पर जो गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करता है। गैरुल्लाह कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, उसके अलावा बाकी सारी की सारी मखलूकात वो अल्लाह के सिवा है, उसको कहते हैं गैरुल्लाह। अल्लाह की जात के सिवा उसमें नबी भी आ जाते हैं, सहाबी भी आ जाते हैं, औलिया भी आ जाते हैं, फुकाहा भी आ जाते हैं, बुजुर्ग, नेक, बुरे, अच्छे, सारे के सारे गैरुल्लाह में है, अल्लाह के सिवा। किसी के नाम का, किसी हस्ती के नाम का जानवर ज़बह किया, मकसद क्या है? फलां बुजुर्ग के नाम का करेंगे, वो अल्लाह के करीब कर देगा, अल्लाह का कुर्ब उनके जरिए हमें मिल जाएगा। या उसके डर और खौफ से जानवर ज़बह किया कि अगर ना किया तो वो नाराज हो जाएगा। कितने लोग हैं कि उनकी जुबान से आप सुनते हैं, अगर दूध दरबार पर ना लेकर जाएं तो भैंसें दूध की बजाय खून देना शुरू हो जाती हैं, भैंसें मर जाती हैं, नुकसान हो जाएगा। खुद मिले या ना मिले वहां जरूर पहुंचाना है। अल्लाह के रसूल ने मना किया है ऐसा काम करने से, किसी कब्र पर जाकर जानवर ज़बह करने से भी मना किया, और उस पर भी लानत फरमाई है। और गैरुल्लाह के नाम का, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम का जानवर ज़बह करेंगे तो उस पर भी लानत की वाज़ेह तौर पे। बल्कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि 4 चीजें अल्लाह ने तुम पर हराम कर दी हैं। मुर्दार पहले हलाल था, जब वो मर गया जानवर वो तुम्हारे लिए हराम हो गया है। जानवर को ज़बह किया जो खून बहता है, इसे कहते हैं दमे मस्फू, बहने वाला खून। एक है गोश्त के अंदर किसी जगह को खून लगा रह गया, वो हराम नहीं होता। जो जानवर ज़बह करते वक्त बहता है ये खून हराम है। जमाना जहलियत में लोग इस खून को पी जाते थे, अल्लाह ने इसको हराम कहा है। ये किसी जगह मैंने जिक्र किया तो एक बंदा कहता आज भी बात नालायक ऐसे हैं जो खून पी जाते हैं। मेरे इल्म में नहीं था, बहरहाल किसी ने जिक्र किया, वो पिए या ना पिए ये हराम है। और तीसरा सूर का गोश्त ये भी हराम है। और चौथा अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम का जो जानवर ज़बह किया जाए, कोई देग दे दी जाए गैरुल्लाह के लिए, वो भी जिस तरह ये 3 पहली चीजें हराम है, चौथी वो भी हराम है। गरीबों को खिलाना है, यहां गरीब नहीं मिलते। किस इलाके में गरीब नहीं मिलते? देग पकाकर उठाकर किसी ऐसी जगह जाकर मेले पर ले जाना, किसी की दरगाह मजार आस्थाने पर ले जाना, और सवाब के लिए कर रहा है तो यहां तकसीम क्यों नहीं करता? वहां ले जाकर क्या फायदा होगा? अबू दाऊद में हदीस है, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए थे, अल्लाह के रसूल मैं एक
اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں نے نظر مانی ہے بوانا نامی جگہ پر، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے رسول نے میلہ، وہاں کبھی کوئی میلہ نہیں لگا۔ اچھا وہاں کوئی بت تو نہیں تھا؟ جی کوئی بت بھی وہاں نہیں تھا۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، جا کر ذبح کر لو۔ یعنی آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہاں آپ نے تقسیم کیا، آپ کرول گاڑی لے جائیں وہاں جا کر تقسیم کر دیں، آپ ادھر باغبان پورے لے جائیں، شالامار لے جائیں وہاں جا کر تقسیم کر دیں، لیکن کسی ایسی جگہ پر جہاں کو میلہ لگتا ہے، اللہ کے رسول نے جو پوچھا ہے اس کی بنا پر وہاں لے جا کر دیگ تقسیم کریں، وہاں جا کر جانور تقسیم کریں، جانور ذبح کریں۔ جس طرح باقی چیزیں حرام ہوں گی وہ بھی حرام ہوگا۔ قرآن جس کو حرام کہے ساری دنیا بھی مل جائے اس کو حلال نہیں کہہ سکتی، اور جس کو اللہ کے رسول حرام کہہ دے ساری دنیا فتوے دے دے اس کو حلال نہیں کر سکتی۔ پھر آپ کو کیا مصیبت پڑی؟ کیوں ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں اور دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور پھر جا کے ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ کل ایک بندہ تھا، کل ایک دوست ملا، اس سے ہم یہ مسجد کی مدرسے کی ٹائل لینے کے لیے گئے، پہلے بھی نیچے والے ہال میں ٹائل لگائی تو لے کر آئے، کل کہنے لگا جی میں بھی اہل حدیث ہو گیا ہوں۔ ہم نے کہا خیر ہے کیا وجہ بنی؟ کہتا بس اللہ نے ہدایت دے دی۔ کہتا ہے یقین جانے میں مادو لال سین دربار پر جایا کرتا تھا، یہ طارق صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ پوچھ سکتے ہیں، گواہ بھی موجود ہیں۔ کہتا وہاں جاتا اپنی حاجات لے کر اور جا کے کہتا بابا جی آپ نے یہ ہمارے کام کرنے ہیں، اگر آپ نے نہ کیے تو میں آپ کی اوپر جا کے حضرت علی اجویری کے پاس کمپلین کر دوں گا، پھر وہ میرے کام کریں گے۔ یقین جانے یہی اس کے کلمات تھے۔ قبر پہ جا کر اپنی حاجات لے کر جاتے ہو، وہ زندہ رب کو چھوڑ کر کیا اللہ نہیں دیتا؟ وہ اللہ نہیں سنتا؟ کہتا ہے اسی طرح کیا کر، کہتا ہے اللہ نے ہدایت دے دی ہے مجھے، سیدھے راستے پر آ گیا ہوں۔ وہ کتنے ہی بٹکے ہوئے لوگ ہیں جن کی آج بھی یہی کیفیت، آج بھی وہ رب کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، غیر اللہ کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں۔ وہی جو کل زندہ تھا، تجھے کچھ نہیں دیتا تھا، فوت ہو گیا، پھر آپ کے پاس پڑا ہوا تھا، خود غسل نہیں کر سکا، آپ نے اس کو غسل کروایا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کندھوں پر اٹھایا، کفن دیا، کندھوں پر اٹھایا، جا کے قبر میں اتارا، اوپر مٹی ڈالی، پاس بیٹھا ہوا نہیں سنتا تھا، جب لیٹا ہوا تھا چارپائی پر کفن دے رہے تھے، غسل دے رہے تھے، نہ دیکھتا تھا نہ سنتا تھا۔ آج وہی قبر میں چلا گیا، اوپر مٹی ڈال دی، اوپر مرمر سنگے مرمر پتھر لگا دیا، ٹائل لگا دی، اب اسی کے سامنے کہتے ہیں کہ تو نے ہی ہمارے سارے کام کرنے۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، لوگوں جن کو پکار رہے ہو تمہارے جیسے بندے ہیں، اور تمہارے جیسے بندے ہیں، تو سو جائے تیرے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہتے ہیں، تجھے نہیں سنائی دیتی، نہیں پتا چلتا، اور تو مر جائے تو سب کچھ تیرے پاس اختیارات آ گئے، سب کچھ اس کے پاس آ گیا، جس کو دے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جس پر لعنت کی گئی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ان یہودیوں پر، ان عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ قبریں بنائی، نبی کی قبر کے پاس جا کے سجدے کرنے شروع کر دیے، اوپر مسجد بنا دی، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اس پر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہتی ہیں کہ سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ رسول اللہ کی دو بیویاں رضی اللہ عنہما یہ حبشہ کے علاقے میں گئی تھی، وہاں سے واپس آئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر رہی ہیں، اللہ کے رسول وہاں ہم نے گرجے دیکھے، لوگوں نے اس کے اندر انبیاء کی تصویریں بنا کر رکھی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا
सुम्मा सव्वरू फीहि तिलका सुवर उलाइका शिरारुल खल्क इंदल्लाह। आप फरमाते हैं उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, ये बात सुन लो, ये यहूद और नसारा वो लोग थे जब इनमें से इनका कोई नबी फौत हो जाता, कोई नेक बंदा फौत हो जाता, उसकी कब्र को सजदा गाह बना लेते, उस पर गुंबद बना लेते, उस पर दीवारें बनाकर छत डाल लेते, उसके अंदर तस्वीरें रखते। क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे गंदे और दलील तरीन लोग यही होंगे। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल के फरमान को कौन गलत कह सकता है? रसूलुल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। हजरत जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 5 दिन पहले आप बीमार थे। कहते हैं मैं भी आपके पास गया, सहाबा आपकी इजाजत के लिए जाया करते थे। कहते हैं मैं भी गया, वहां हम बैठे हुए थे, आपने हमें नसीहत की, फरमाया अला व इन्न मन कान क़ब्लकुम कानू यत्तखिदून क़ुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिदा अला फला तत्तखिदुल क़ुबूर मसाजिदा फ इन्नी अन्हाकुम अन ज़ालिक। आप फरमाते मेरे सहाबा सुन लो, खबरदार याद रखना, तुमसे पहले जो लोग थे वो अपने नबियों की, अपने नेक लोगों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया करते थे। तुम कब्रों को सजदा ना करना, मैं तुम्हारा नबी तुम्हें इससे मना करता। जिससे नबी ने मना किया है आज उम्मत बात आती है, आज रुकती है। ये चाइना स्कीम का एक बंदा था, मुझे कहने लगा कोई सजदा नहीं करता, मैं खुद उसको बाटी दरबार पे ले गया साथ, मैंने कहा चल मेरे साथ मैं तुम्हें दिखाता हूं। ले गया, वहां जाकर मैंने दिखाया, कब्र इधर है, मस्जिद उधर है, दरमियान में खड़े थे, बंदा सजदे में कब्र की तरफ मुंह करके सजदे में पड़ा हुआ था। मैंने कहा देखो ये क्या है, आप किसी मज़ार पर चले जाएं, जाकर देखें क्या हो रहा है। अल्लाह के रसूल मना करते हैं, इससे बड़ा गुस्ताख और नाफरमान कौन हो सकता। आपने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत है जो सजदा करे। अल्लाह की लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया है, अल्लाह के आज़ाब का, अल्लाह के गजब का हकदार बन गया है। तो कौन जुर्रत करे कि अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं, जहालत में दे रहे हैं या जानबूझ कर दे रहे हैं, या लोगों ने उनको लगाया हुआ है। नए नए मज़ार बनते जा रहे हैं, जहां मोहल्ला नया आबाद होता है। अल्लाह के रसूल ने कहा था मस्जिदें बनाया करो, यहां मस्जिद बनती नहीं, मज़ार पहले बन जाते। आप देख रहे हैं जहां नई आबादियां बन रही है, साथ साथ ये भी नए इलाके बने हुए हैं, देख लें जाकर। ये कब्रिस्तान मदनी हमारे सामने आबाद हुआ है, बिल्कुल नया कब्रिस्तान बना, वो किसी मोहल्ले से एक उठा के ले आए, उन्होंने कहा यहां हमने मज़ार बनाना है, वहां एक कोने पे मज़ार बना हुआ है। इंतजामिया ने बड़ा रोका, अल्लाह के रसूल ने मना किया। अच्छा, फिर किसी भी फिका में, हमारे पाकिस्तान में हनफी हजरात ज्यादा है, फिका हनफी में देख लें पक्की कब्र बनाने की इजाजत ही नहीं, कुरान हदीस में इजाजत नहीं, फिका हनफी में इजाजत नहीं। फिर ये पक्की कब्रें कौन बनाते हैं और किस मदद से तुमने ये इजाजत ली है? फिका हनफी की कोई किताब निकाल कर देख लें, इमाम अबू हनीफा से लेकर बाद तक कोई भी उनका फिका हनफी की किताब में आपको पक्की कब्र बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। और अल्लाह के रसूल ने सही मुस्लिम में रवायत है, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया था, अली क्या मैं तुम्हें इस काम के लिए ना भेजूं? अल्लाह के रसूल क्या काम मुझे बताएं? फरमाया जाओ जाकर देखो, जहां किसी कब्र के ऊपर पक्की कब्र बनी हुई है, गुंबद बना हुआ, उसको गिरा दो, खत्म कर दो, सिर्फ एक बलिश्त ऊंची कब्र रहनी चाहिए, और जहां को मुजस्समा बना हुआ है उसको जाके तोड़ दो, खत्म कर दो। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह ने भेजा था इस काम के लिए। हजरत अली ने अपने दौरे खिलाफत में अपने कमांडर अबुल हयाज असदी को भेजा था, कहा मैं तुम्हें उस काम के लिए भेज रहा हूं जिस काम के लिए मदीने वाले मुस्तफा ने मुझे भेजा था। जब पक्की कब्र बनाना ही गुनाह हो गया तो फिर बाकी सारा कारोबार तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कब्र पक्की बनती है तो आगे काम चलता है ना, गुंबद बनता है तो आगे काम चलता है ना। और जब यही खत्म हो गई, अल्लाह के रसूल अपने रब से दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी कब्र की हिफाजत करना, मेरी कब्र पर मेला ना लगे, मेला गाह ना बन जाए। और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की है, वहां आज भी मेला नहीं होता। दरूद पढ़ते हैं, हम कहते हैं कब्रिस्तान में जाओ, जाके फौज शुदान के लिए दुआ करो, कौन रोकता? इबरत हासिल करो, लेकिन वहां जाकर खाने, लाइटें और जगमग, वहां जाके बंदे को
آخرت بھول جاتی ہے، وہاں تو شادیوں کا سسٹم ہوتا ہے، اس سے بھی آگے کام نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملہ لکھنے والا، گواہ بننے والا، سب پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور فرمایا یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر کے شریک۔ آپ نے صرف لکھا ہے سودی معاملہ یا گواہ بنے ہیں، نہ لیا ہے نہ دیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں برابر کا مجرم ہے، گناہ میں شریک ہے۔ چھٹے نمبر پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الخامشۃ وجہہا والشاقۃ جیبہا والداعیۃ بالویل الزبور۔ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے چہرہ نوچنے والی، کوئی فوت ہو گیا غم کے ساتھ اپنے بالوں کو کھینچنے والی، اپنے گریبان کو پھاڑنے والی، اور چیخ چیخ کر اونچی اونچی بین ڈالنے والی، ہلاکت کی آوازیں دینے والی، تباہ ہو گیا ہمارا کچھ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول نے ان سب عورتوں پر لعنت کی۔ آنکھوں سے آنسو نکلنا درست ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں کرتا، یہ محبت کی علامت ہے، لیکن اپنی زبان سے غلط کلمات، اللہ کی نشکری اور ایسے کلمات کے جن سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، یا اپنے بالوں کو کھینچا جائے، اپنے گریبان کو پھاڑا جائے، نوحہ کیا جائے، ماتم کیا جائے، اللہ کے رسول نے اس کو زمانہ جاہلیت والے اعمال قرار دیا ہے اور اس سے منع کیا، اور ایسا کرنے والے پر لعنت کی۔ 7ویں نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے قوم لوط والا عمل کیا، ہم جنس پرستی، بے حیائی کا ارتکاب کیا، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے کہ وہ لعنتی۔ قوم لوط کے اندر ہم جنس پرستی، مردوں کا مردوں کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا گندا جرم ہے۔ اللہ نے اس قوم لوط پر ان کی بستیوں کو فرشتوں کو کہا اٹھاؤ، اوپر لے جا کر ان کو الٹا کر کے زمین میں پھینک دو، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا کر اس پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ آج بھی یہ جرم بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ لہذا ایسے تمام اعمال سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کاموں سے بچ جائیں، اللہ کی رحمت والے کام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔